اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس شعر میں جو مرزا طاہر کے منہ سے نکلا، اس میں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا شہر کی ناگنوں کو نگل جائے گی، اس سے مراد چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم نے جو دعائیں مانگی تھیں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ وہ جواب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو تضرعات اور دعائیں تھیں، مرزا طاہر نے یہاں پر ان دعاؤں کے حوالے سے فرمایا ہے آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا شہر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آج کل یہ حالت جو ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کی ہو چکی ہے، اور جیلوں کی ہو چکی ہے، کہ وہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں ظاہر ہونے والا جو نشان رحمت ہے اور ذکی غلام ہے، اور اس کی دعا جو مرزا صاحب کی تھی، اس کے نتیجے میں جو آپ زندگی میں دنیا میں کام ہونے والے ہیں اسلام کی غلبہ کے فتح کے، وہ ان کو قبول نہیں ہے، ان کے بارے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام اس طرح ہوں، یعنی بشیر الدین محمود کے ہاتھ ہوں، یہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ اگر بشیر الدین محمود نہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی ان کے پیٹ میں ایک قسم کا مروڑ اٹھ رہا ہے اب کہ بھی یہ مردی حق کی دعا جمع صاحب کیسے بن گئے، ان کا یہ المیہ ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آسم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، تو آج میں کہتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں چھپے ہوئے جو مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان پر موت پڑ گئی ہے، وہ مر چکے ہیں۔